محمود غزنوی نے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور فرمایا بھائی میں نے آج ہر چیز کھول دی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ لوگ دوڑے، کوئی سونے کی طرف، کوئی چاندی کی طرف، کوئی جائیدادوں کی طرف، کوئی خزانے کی کنجیوں کی طرف، کوئی بڑے بہترین گھوڑے اور اونٹوں کی طرف، لوگ دوڑ گئے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا۔ سب بھاگ گئے، ایاز بیٹھا ہے، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں، وہ لذتیں کہاں۔ ایاز چپ کر کے بیٹھا ہے۔ پھر محمود نے ایاز کی طرف مخاطب کر کے کہا ایاز اٹھنا نہیں، آج لوٹ سے لگ گئی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اسی کی۔ ایاز کہنے لگا بات پکی ہے نا؟ تو محمود خوش تھے، موڈ بڑا اچھا تھا، بالکل پکی ہے۔ تو ایاز کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ ایاز اٹھے، پیچھے سے جا کے نا تو محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ محمود کہنے لگے یہ کیا بات کا، آپ سے میں نے پوچھا تھا بات پکی ہے کہ جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا نا۔ تو تھوڑی دیر پہلے مسکراتے چہروں میں آنسو آ گئے، ایاز بھی روئے تو محمود بھی روئے۔ کہا بادشاہ پکا رہنا، وہ جن کو خزانے چاہیے تھے وہ دوڑ گئے، مجھے تو تو چاہیے۔ مانگ کئی مہینے تے برس گئے تو تیری دید ان دیدے ترس گئے، تیری تو ملے گا۔ تو پھر کہا محمود نے، اس نے کہا میں وعدہ کر چکا تھا، بس ٹھیک ہے، باقیوں کے خزانے اور میں تیرا، طے ہو گئی۔ فرمایا باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا۔ دیکھو نا، وہ خاص انسان کو کیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں، رب کے ہونے کا۔ کوشش فرمائیں یہ وقت ضائع کرنے والا نہیں ہے، یاد آتی ہے تو آنسو بھی نکلتے ہیں، دعا بھی نکلتی ہے۔ تھے کچھ لوگ پچھلے سال جو اس سال موجود نہیں ہیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، تو یہ سعادتیں بڑی قیمتی ہیں، ان کو ضرور حاصل فرمائیں۔ میرے دوستو، خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی، لیکن یہ لفظ بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب سے ملاقات ہوگی، یہی لفظ بڑے با کمال نہیں۔ ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور رب فرماتا ہے میں خود روزے کی جزا ہوں، یعنی باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے، روزہ میرے لیے، اور فرمایا میں خود جزا دوں گا روزے کی، میں خود جزا دوں گا روزے کی۔ اور حضور فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، جو شخص روزہ دار ہو وہ بےہودگی سے، فحش گوئی سے اجتناب کرے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے گالی دے، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرنا چاہے تو پتہ کیا جواب دے، اسے کہے بھئی میں روزے دار ہوں، میرے منصب کا تقاضا نہیں کہ میں تیرے ساتھ الجھوں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اوہو اتنی بڑی بات، حضور فرمانے لگے یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، کریم محبوب فرمانے لگے مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حضور فرماتے روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ برکت والی ہوگی۔ اس کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے قیامت میں مشک پیچھے رہ جائے گا، اور رب کی بارگاہ میں صرف روزہ دار کے منہ سے، اگر تیرے منہ کی خوشبو رب کو اتنی پسند ہے تو تجھے بھی تو اپنے منصب کا خیال ہونا چاہیے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو دو خوشیاں ملیں گی، ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور فرمایا ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ وہ خاص انسان کو کیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں، رب کے ہونے کا یقین، وہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا مراقبہ کرو، وہ نصیب ہوتا ہے۔ یعنی کسی کو کیا پتا اس کا روزہ ہے کہ نہیں، اکیلا ہے نا گھر میں، فریزر بھرا ہوا ہے، نہیں نہ کھاتا، کیوں؟ اسے پتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ تصور توحید پکا ہو جاتا ہے رمضان، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی خاص رحمت اور کوئی خاص ہی اعزاز
حضور فرماتے ہیں جنت کے کئی دروازے ہیں، ایک باب الریان ہے، اس سے صرف روزہ دار گزریں گے. آواز ہوگا روزے والے آ جاؤ، وہ آ جائیں گے. فرمایا اس خاص دروازے سے گزرو، جب گزر جائیں گے تو فرمایا بند کر دو بھائی، اور کوئی نہیں گزرے گا یہاں سے. دروازہ ہی مخصوص ہے، ان کا اعزاز ہی ذرا زیادہ ہے. تو میرے عزیز رمضان شریف کے اندر وہ منصب کا بس خیال رکھے کہ میں روزہ دار ہوں اس احتیاط کے ساتھ. اور دوسری جو رمضان کی چند عبادات ہیں نا، سب سے پہلی تو میں عرض کروں گا تراویح کے حوالے سے. یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ مشکات میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں رمضان اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے. رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانا کھانے سے باز رکھا اور تیری بارگاہ کے حکم کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا. اور قرآن کہے گا مالک رات میں نے اسے نیند سے رو کے رکھا. کیا مطلب؟ اس نے کھڑے ہو کے عبادت کی. اگرچہ اس سے مراد شارحین حدیث نے تراویح بھی لیا ہے، تہجد کی نماز بھی لیا ہے، صلاۃ اللیل بھی لی ہے، لیکن میرے عزیز یہ خاص ربط ہے قرآن مجید کے ساتھ تراویح کا. مسنون ہے رمضان کی راتوں میں قرآن مجید اور تراویح کا پڑھنا. اگر تھوڑی سی نا طبیعت میں صرف تبدیلی پیدا کی جائے، میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا وقت بڑا قیمتی ہے، بڑی ساری جگہوں پہ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، بیٹھے آپ 2 گھنٹے بیٹھے 3 گھنٹے بیٹھے. میں نے دیکھا ہے لوگ جاتے کسی دفتر میں تو رات کو چلے جاتے ہیں اس علاقے میں، کھڑے ہیں پاسپورٹ کے دفتر کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر کھڑے ہیں، امیگریشن کی لائنوں میں کھڑے. کچھ ذہن تو بنائیں کہ میں نے رات کھڑے رہنا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرنا ہے. تراویح کو ذرا ذوق سے آپ اگر تھوڑا ارادہ کر لیں گے نا، یعنی کوئی ایسا مشکل کام نہیں. میری تو رائے یہ ہے کہ پہلے 3-4 دن ذرا جم کے ذہن بنائیں اور تھوڑا سا نا روٹین کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. جس امام صاحب کے پیچھے تراویح شروع کریں کوشش کریں ساری وہیں پڑھیں. روٹین بدلنے سے بھی سستی آتی ہے. ایک دن یہاں گئے 2 دن وہاں گئے، تو یہ روٹین بدلنے سے بھی بعض اوقات سستی آتی ہے. کوشش کریں ایک جگہ پہ قرآن شریف سننا شروع کریں اور پھر پورا قرآن مجید وہیں پہ سنیں اور تھوڑا ذہن بنائیں. میں نے دیکھا ہے ہمارے استاد صاحب اس طرح کیا کرتے تھے کہ بہت تھوڑا کھانا افطاری کے وقت، تھوڑا، اور ان سے کہا جاتا بزرگ آدمی ہے اتنا کم کھانا کیسے نظام چلے گا؟ تو فرماتے تھے میں 1 چپاتی اور آدھی چپاتی کھا لوں گا لیکن تراویح کے بعد. اب اگر زیادہ کھانا کھاؤں گا تو طبیعت میں سستی آئے گی، میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے. سادہ سا کھانے کے ساتھ افطاری کی جائے گی. اور تراویح کے لیے اپنے آپ کو ذہنی کہاں ٹائم ملتا ہے سارا سال قرآن پڑھنے سننے کا؟ یہ تو اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے. تو تھوڑا سا اگر دلچسپی پیدا کی جائے، بڑا سنا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے مساجد میں، بچے بڑی خوبصورتی سے. اللہ کا شکر ہے جگہ جگہ پہ. اور مساجد کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے ہم سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری فیکٹری میں رات کو بھی کام ہوتا ہے، اتنے سارے ورکر ہیں تو بچہ کوئی مل جائے قرآن شریف سنائے، فلانی جگہ بھی اتنے لوگ ہیں تو اگر موقع مل جائے تو اگر تھوڑا ذہن بنایا جائے، شوق پیدا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے. انسان کو طاقت ملتی ہے کھڑے رہنے. ایک تو تراویح، روزہ، تراویح، اور تیسری بات ہے سحر اور افطار. یہ جو سحری اور افطار، یہودی جو تھے نا وہ سحری نہیں کرتے تھے، سحری کا نام و نشان نہیں تھا، روزہ رکھتے سحری نہیں کرتے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے. اور اگلی بات سننی آپ نے تو خوش ہو جانا ہے، سحری کو معمولی نہ سمجھے، سحری کرنا عبادت ہے. ہاں آپ مت سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں، یہ تو میرے سامنے دہی رکھا ہوا ہے، یہ تو سالن رکھا ہوا ہے، یہ تو اچار رکھا ہے، تو چپاتیاں رکھی ہے. سحری کھانا عبادت ہے. آپ صبح اٹھے، آپ کی تو روٹین ہی اور تھی، تو 7 بجے کھاتے تھے، 9 بجے کھاتے تھے. یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سحری میں، اپنی مرضی سے تھوڑی کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھے. یہ جو سحری کا لنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ عطا ہوتا ہے، یہ کرم ہے، یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے. کیا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بات کھولی ہے، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے. اللہ کرے یہ کبھی چسکا لگ جائے، یہ والا مزہ آ جائے
تو پھر تو گھر میں دسترخوان نہیں بچھا ہوا ہوگا، پھر تو رانگی کوئی اور ہوگا۔ حضور فرماتے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ کھائی روٹی جا رہی ہے، پکا ہوا کھانا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں رب بھی رحمتیں فرما رہا ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں۔ دیکھیں رمضان المبارک وہ عزت اور عظمت والا مہینہ ہے جس کا تعارف کسی عام آدمی نے نہیں، رب کریم کے قرآن نے بیان فرمایا ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کی زبان اطہر نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن آنے سے پہلے بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے نبی پاک نے ہمیں مسجد میں بلایا اور خطبہ ارشاد فرمایا باقاعدہ، اور ارشاد فرمایا لوگوں تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر خاص قسم کی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ خود رسول پاک نے ہمیں کس قدر زیادہ اس مہینے کا اکرام کرنا ہے اور کس قدر زیادہ اس کو اہمیت دینی ہے اور کس قدر زیادہ ہمارے لیے وہ باعث عظمت ہے کہ اس مہینے کے فضائل خود رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں تم نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کی شان بیان کی تو صحابہ کا یہ مزاج بن گیا کہ وہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لیتے تھے، رمضان شریف سے پہلے سارے کام سمیٹ لیتے، لینے دینے کے معاملات صاف کر لیتے، خریداری ہو جاتی، گھر کے اندر کوئی کام کرانا ہوتا تو وہ رمضان سے قبل کرا لیتے، یکم رمضان کو وہ مسجدوں میں ڈیرے لگا لیا کرتے، وہ کہتے تھے نیکیاں جمع کرنے کے جاؤ۔ سب سے مصروف ترین زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ 23 سالوں میں نبی پاک علیہ السلام نے 2300 سالوں سے بھی زیادہ کام کیا۔ بڑا مصروف وقت تھا حضور کا، بڑا مصروف۔ ہمارے یہاں نا میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو ایک بزرگ تقریر فرما رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے اب خانقاہوں میں جو اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ چھوڑ کے باہر نکلو، اب میدان میں نکلنے کا دور ہے۔ تقریر ختم ہوئی تو میں نے کہا حضرت ناراض نہ ہوئیے گا، ویسے کون سی خانقاہ میں اللہ اللہ ہو رہی ہے جہاں سے آپ باہر نکالنا، تو دور ہی گزر گیا اللہ اللہ کرنے کا۔ جو سویرے اٹھ کے منڈی جائے ریڑھی لگائے وہ بڑا باعزت آدمی، ایک پیشہ برا ہے وہ ہاتھ پھیلانا، ہاتھ نہیں پھیلانا کسی کے آگے، کسی دنیا دار سیٹھ نواب کے آگے نہیں جانا، کسی تگڑے رشتہ دار سے امید نہیں لگانی، امیدیں اللہ سے لگائیں، کمزور نہ بنے طاقتور بنے۔ ہم ادھر ادھر امیدیں لگاتے ہیں، کمزوریاں دکھاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی کمزور کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کمزور کرتے ہیں۔ طاقتور رہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا صبح اس طرح گھر سے نکل جایا کرو جس طرح پرندے نکلتے ہیں۔ فرمایا اللہ پہ بھروسہ کر کے گھر سے نکلو، جو رب پرندوں کو پیٹ بھر کے روزی دیتا ہے تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ نکلو گھر سے، نکلو، نکلنے کا ارادہ کرو، پروگرام نکلنے کا بناؤ۔ نکلنے کا پروگرام ہی نہیں لوگ بناتے، ارادہ ہی نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، کھیتی باڑی کریں، کام کاج کریں، جانور پالیں، جو دیہاتی ماحول میں ممکن ہو سکتا ہے کریں، لیکن اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، میرے عزیز کام کریں اللہ۔ اور دوسری بات وَقَانُوا يَتَّقُونَ، میں لمبی تقریر نہیں کیا کرتا، میں تھوڑی سی تقریر کرتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں وہ کروں جو یاد رہ جائے، وہ کروں جس کی ضرورت ہو۔ میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں، بعض دوست بہت اصرار کر کے بعض اوقات وعدہ لے لیتے ہیں تو پھر اس وعدے کی پابندی کرنی پڑ جاتی ہے۔ میں نے چند ایک باتیں کرنی ہیں، آپ میری بات پر توجہ رکھیں گے، اور ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں، پیروں کے ہاتھ چومنا ضروری نہیں ہوتا، ان کی بات ماننا ضروری ہوتا ہے۔ یہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا، ایک دوسرے کو دھکے شکے دینا، اسلام تو کہتا ہے کسی کو دھکا لگے تو حجر اسود نہ چومو، آپ دھکے دے کے پیر صاحب کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ اس لیے ان چکروں سے باہر آئیں، بات مانیں، آپ میری کوئی بات مانیں گے میرے گناہ معاف ہوں گے، میرے لیے کوئی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ، کوئی شے نہیں، اللہ جانتا کیا ہے مسئلہ۔ ایک دین بتانے والے چھوٹے سے آدمی، بات نہیں مانتی قوم۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں پہلے لوگ دعا لیتے تھے، آج کل فوٹو لیتے ہیں۔ پہلے ملتے تھے کہتے دعا کرو، اب کہتے ہیں کبھی فوٹو بن جانا۔ او بھائی فوٹو کوئی ثواب کا کام ہے، خیر کا کام کریں جو کرنے والا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ مضبوط ایمان، مضبوط عقیدے، اور پھر وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ کا بندہ متقی ہوتا ہے۔ متقی کون ہوتا ہے بولیے؟ نمازی، نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتے ہیں، حج کرنے والے کو، سخاوت کرنے والے کو، گناہ سے بچنے والے کو متقی کہتے ہیں، پرہیزگار۔
کوشش کرے گناہوں سے بچے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہو، ڈاکٹر ایک دوائی دیتا ہے، ساتھ پرہیز بتاتا ہے۔ مشکل کام کیا ہے؟ جلدی سے بتائیں نا، دیر بڑی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ناراض ہیں، بولتے نہیں بالکل بھی۔ بتائیں دوائی کھانا مشکل ہے کہ پرہیز کرنا؟ بس سمجھ لو یہ دین میں بھی پرہیز ہی مشکل ہے۔ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتے، روزہ رکھ لیتے ہیں، غیبت سے پرہیز، حج کر لیتے ہیں لیکن مال حرام سے پرہیز۔ پرہیز کریں، پرہیز کرنا تقویٰ ہے۔ پرہیز کرنے والا متقی ہے، متقی اللہ کا دوست ہے۔ اپنی زندگی میں تقویٰ، پرہیزگاری اختیار کریں۔ اللہ کے بندے پرہیزگار ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے، ہو جاتی ہیں انسان سے خطائیں، مقدور پر کوشش کرتے ہیں کہ بچا جائے، پرہیز کی جائے۔ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بتائیے تقویٰ کیا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے، حضور تنگ رستے سے بندے نے گزرنا ہونا اور کھلا لباس پہنا ہو اور دونوں جانب جھاڑیاں ہوں کانٹے دار، تو کیسے گزرے گا؟ تو آپ نے کہا ذرا کپڑے سمیٹ کے گزرے، دائیں بائیں توجہ رکھ کے گزرے۔ فرمایا بس حضور دنیا میں بھی ہر طرف گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا توجہ سے بچ کے گزر جائے اسے متقی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے متقی ہوتے ہیں، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ میں آپ کو کیسے یہ بات سمجھاؤں کہ پیر کے لیے کرامت ہونا ضروری نہیں۔ کہتے میں تویز لیا سی تو میں ٹھیک ہو گیا، تو وہ تو بندہ دوائی لیا بھی ہو جاتا ہے، پھر ڈاکٹر نو پیر مان لو۔ اور بھائی اگر تیری گناہوں کی بیماری گئی ہے تو پھر تو ڈاکٹر صحیح پیر ہے، پھر تو تیرا پیر کامل ہے۔ اور اگر تو پیری مریدی، آج کل نہیں منع کرتے پیر، وہ کہتے نذرانہ آ رہے ہیں نسانوں کی لوڑے ڈکنے دی، یہ جرم کردہ کرے، ایتھے تے لنگر تے دھیان نہ پہنچاندہ ہے کہ نہیں، باقی چھوڑو۔ یہی کام اسٹیجوں پہ ہوتا ہے، نعت کا نعت پڑھ رہا ہے، دنیا چھڑنی پئی تے چھڑ دیاں گا، دامن حضور دا تو 40,000 چو کچھ ہے چھڑ، وہ نہیں چھوڑتا، وہ اس نے سارے لینے ہیں پورے۔ تقریریں ہو رہی ہیں اور نقابتیں ہو رہی ہیں اور خطابت ہو رہی ہے، بھی آپ اللہ رسول کا دین بیان کریں۔ بڑا ہو گیا، یہ کمائی کا ذریعہ ہے۔ لوگ کدھر جائیں گے؟ یہاں بھی ریٹ لگیں گے، یہاں بھی وہی کام ہوگا جو دنیا دار کرتے ہیں۔ خدا کے بندو اللہ سے ڈرو۔ میں نذرانے کا مخالف نہیں، لیکن آپ نے تو ریٹ رکھنے شروع کر دیے، آپ نے تو کہنا شروع کر دیا پہلے اتنے جمع کراؤ پھر میری گاڑی چلتی ہے۔ اللہ کے بندے تقویٰ، پرہیزگاری، اس کا سبق، اس کا درس، اللہ کے بندے متقی ہوتے ہیں، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا تقویٰ زبان کا، آپ جو بولیں سوچ کے بولیں، زیادہ باتیں کرنے کی عادت نہ ڈالیں، جو منہ میں آئے کہہ نہ دیں، رب سے ڈر کے بات کریں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کئی دفعہ تم بات کرتے کرتے ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، مالک کو اتنا پسند آتا ہے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے، اور کئی دفعہ تم بات کرتے کرتے ایسی بات کرتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور جملے کی وجہ سے تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا۔ تو تقویٰ، پرہیزگاری، محتاط، یعنی وہ کسی کا دل توڑنے سے بچتے ہیں، وہ کسی کو تکلیف دینے سے بچتے ہیں، وہ اذیت دینے سے بچتے ہیں، وہ پریشان۔ میں آپ سے عرض کروں، ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، وہ اپنی ذات کے لیے جینے کا مسئلہ ہے۔ ہمیں صرف اپنے سے غرض ہے، دوسرے سے کوئی غرض۔ ایک درویش گزرے حضرت اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، مرید بیعت ہوا تو اس نے کہا حضور کوئی وظیفہ، فرمایا وظیفہ یہ ہے جو نبی پاک نے بیان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرنا وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا، یہ تیرا وظیفہ ہے۔ کئی دنوں کے بعد پھر آیا، کہا حضور کوئی پڑھنے کے لیے بتائیں، فرمایا اس پر عمل کر جو میں نے تجھے کہا ہے، جو اپنے لیے پسند کرنا وہی اپنے۔ جو لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں مجھے بتائیں وہ کبھی میلا کچیلا مال بیچیں گے، گلے سڑے پھل بیچیں گے، رشوت کا بازار گرم کریں گے؟ حضور نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے۔ بھائی ہم سادی سادی باتوں پر ہم اسی جی معرفت دی گل پوچھنی فقیر نو، معرفت وہی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے اور نبی پاک کے فرمان میں ہے۔ اللہ کے سے کون سی معرفت آپ نے فقیر سے پوچھنی؟ یہی ہے معرفت، اس پر عمل کریں آپ۔ حضور کی ارشادات سب سے بڑی معرفت ہیں، اس پر عمل کریں، اپنی زندگی کو مزین کریں، اپنی ذمہ داریاں کو ادا کریں۔ آپ کا والد گھر میں بیٹھا ہے، ابا جی بیمار ہے، اماں بیمار ہے، تو پیر صاحب کے پاس ہے، ابا جی اماں جی بیمار ہے، تو تبلیغ کرنے گیا ہوا ہے۔ یہ جو تیرا اصل حج ہے وہ تو تیرے گھر ہے، بلے شاہ آسمانی اٹھدیاں پھڑنا ہے۔
जेड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। माँ बाप बीमार है, उनको जरूरत है तो दोस्तों के साथ सैर करने गया हुआ है। मैं आपको एक दवाई बताऊं अब्बा जी की सेहत के लिए, बताऊं क्या रहने दूं? अगर वडेरे घर बीमार ने तो माँ और बाप तो एक दवाई बताऊं? कुछ बंदे घूरते ने, हाँ ना नहीं करते। बता दूं जी? अल्लाह आपको इसी तरह मुस्कुराता रखे। आप मुस्कुराए हैं तो मेरा दिल खुश हो गया। यारों को टेलीफोन करते हो ना कि आज खाना बाहर से खाना, एक दवाई बताता हूं। अब्बा को फोन करो, कहना अब्बा जी आज रोटी नहीं खानी, मैं आऊंगा, मेरा दिल करता है आपके साथ बैठ के। अम्मा को फोन करो डायरेक्ट, अम्मा जी दिल बड़ा करता है, आज रोटी आपके साथ खानी है, जरा मेरा इंतजार करना। अम्मा की तबीयत ठीक हो जाएगी, अब्बा जी को सुकून की नींद आएगी। ओए होए, कोई मजा है इसका, कोई इसका जायका है। एक दफा कहे अब्बा जी से कि अब्बा जी मेरा दिल बड़ा करता है, मौसम बदल गया, कपड़े लेने जाना है पर मैंने आपके साथ जाना है, आप मेरे साथ चलें, फिर मैंने खरीदने हैं। और यार इनसे प्यार तो कर, ये तेरी तवज्जो के तालिब हैं, इनको तू पैसे ना दे, टाइम दे, तू मुत्तकी बनेगा, तू परहेजगार बनेगा। तेरी बीवी बेचारी ने तुझसे बातें करनी है, तू यारों से घंटों गप्पे लगाता है, वो कहती है दो मेरी भी सुन ले। वो तेरा ही लिबास है, जो वो तुझसे कह सकती है किसी और से कह सकती, तेरे पास टाइम ही नहीं। तू बाकी सारी खेलें खेल आया है और बच्चे तेरे इंतजार कर रहे हैं और तू उनको कहता है मैं बड़ा थका हुआ हूं, पीछे हट जाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम से ज्यादा को मसरूफ रह सकता है? और हुजूर तो नवासों को कंधों पे बिठाते थे। नबी पाक के साथ तो वो नमाज के वक्त भी साथ आ जाते। हम अपनी असल जो जिंदगी है उसको खूबसूरत क्यों नहीं करते? हमें शरीयत इस्लाम, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं, जो दादा अल्लाह ने पसंद किया उस खानदान में अल्लाह ने मुझे पैदा किया। जो माँ बाप, दादी, नाना, नानी, मामू, चाचू अल्लाह ने पसंद किए, वहां मुझे अल्लाह ने पैदा किया। ये हमारी मर्जी नहीं होती है, किसकी मर्जी होती है? तो जो दादा अल्लाह ने पसंद किया वो हमें भी पसंद होना चाहिए। जो नाना अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किया हमें भी पसंद होना। असी दूजियां नाल प्यार करते हैं ते अपने नाल। वो मेरे अजीज, आपका लहजा, अंदाज मोहब्बत वाला, प्यार वाला, आप मुत्तकी बने। ये जो अपनी मर्जी का सोना, अपनी मर्जी का उठना, अपनी मर्जी का जागना, अपनी मर्जी का खाना, इससे निकल आओ। दूसरों का ख्याल रखना शुरू करो, थोड़ा सोलिया करो। नौजवानों, वालिदैन को टाइम दो, बच्चों को टाइम दो, अपने घर में वक्त गुजारो, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। मेरे नबी पाक ने फरमाया मैं उसे मोमिन नहीं मानता जो पेट भर के रोटी खाए और पड़ोसी भूखा सो जाए। अपने इर्द गिर्द थोड़ी तवज्जो करो। बातें चूंकि ज्यादा नहीं करनी थी, बस बड़ी जल्दी खत्म करने लगा हूं। एक जरूरी बात और भी है, अल्लाह के जितने वली थे ना, उनकी जो शय सबसे ज्यादा मजबूत थी वो था मुसल्ला, इबादत। 2.5 घंटे कौम मोबाइल ते बेवे और नमाज फर्ज भी ना पढ़े। तकिया जे मेरे वाल, मेरा को दोस्त अगर मुझे एक दफा कहे ना टाइम कोई नहीं तुहानू मिलन दा, मैं कहना भाई तेरी मेरी दोस्ती ते सलाम दुआ जड़ी है ना अगे नहीं चल सकती। तेरे को टाइम नहीं थे, असी अगे बड़े मसरूफ हाँ। ये बात हुई। हम तो पहले सुबह कहीं, दोपहर कहीं, शाम कहीं। हमसे तो पूछो ना क्या हमारे हालात जिंदगी हैं। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। तो कोई दोस्त कहे जी टाइम नहीं तुहानू मिलन दा, ते तुसी दसो तुहानू अच्छा लगता है? बोलो नहीं यार। अल्लाह मुझे माफ करे, नकले कुफर ना बाशद, जब ये कहते हो कि मेरे पास नमाज का टाइम नहीं। पता है कितनी डाढ़ी बात करते हो। मेरा एक क्लास फेलो था, तो मैं उसे कहता नमाज पढ़, कहता बस यार मैं है अच्छा आदमी, कहता यार बस वो कारोबार बहुत फैल गया, दुआ करना, ये मेरी गलती है। तो चूंकि बेतकल्लिफी थी तो उसको चोट लग गई, ऑपरेशन कराना पड़ा, फ्रैक्चर हो गया। तो फिर मैं तीमारदारी करने के लिए गया 2-3 दफा। तो आखिरी फेरे में मैंने उससे कहा छोटी सी बात करनी, और मैंने बड़े अदब से, बड़े धीमे लफ्जों में कहा, मैं क्या वो ऑपरेशन का टाइम निकला है, नमाज का टाइम ही नहीं। सुबह फ्लाइट हो तो आंख खुल जाती है, नमाज के लिए क्यों नहीं खुलती? ना करो यार ऐसे। मुसल्ला बाद वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, अल्लाह के बंदों की रातें सजदों में गुजरती हैं, क़याम में गुजरती हैं। महफिलें बेशक छोटी हो जाए, नमाजें नहीं छोटी होनी चाहिए।
آپ باقی جگہوں پہ ٹائم کم کریں، عبادات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں ذہنی طور پر، فکری طور پر۔ تو میری بات مکمل ہوئی، میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ ایک تو یاد رکھنا ہے، ہمیشہ بھولنا نہیں کہ دیکھیں میں تقریر جو میں کر رہا ہوں میں آپ کو دہرا رہا ہوں، سبق صحیح یاد کرا رہا ہوں۔ اللہ کا ولی کامل ایمان والا ہوتا ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، یقین مضبوط ہوتا ہے، اور قریب بیٹھنے والوں کا یقین بھی وہ مضبوط کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے، وہ گناہ سے بچتا ہے، دوسروں کو بھی بچانے کی۔ اور تیسری بات یہ کی کہ مسلح مضبوط، نماز کی پابندی۔ اور ایک بیچ میں ضمناً میں نے مسئلہ سمجھایا ہے، اے ماپیاں دا ذرا خیال کرو، یہ اپنے بیوی بچوں کو ذرا ٹائم دو، اپنے پڑوسیوں بہن بھائیوں کا ذرا خیال کرو، تھوڑی توجہ کرو یار، ہمارے رشتے ترس گئے۔ وہ بڑا ٹائم ہے یاروں کو فون کرنے کو، بہن بیچاری کہتی ہے چلو ایک فون ہی آ جائے برا، لیکن اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ میرا خیال ہے جو 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں، کافی ساری تقریروں کا خلاصہ عرض کیا آپ کے سامنے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی لائیں، کہ آج ہم درویش کے عرس پہ گئے تھے، یہ سیکھ کے آئے ہیں، جس نے زور نہیں پڑی انشاءاللہ تعالیٰ محفل ختم ہوتے ہی پڑھنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، عبادات۔ اور یہ داڑھی اللہ نے مرد کو دی ہے، عورتوں کو دی نہیں۔ دیکھو اس کا مطلب وہ پسند کرتا ہے، مرد کی داڑھی پسند کر۔ اور بزرگوں سے میں کہوں گا یار چھوٹی داڑھی والے نے بھی بندے مولوی صاحب ہی آختے ہیں، رکھ لئی تو پھر پوری رکھی ایک مٹھی داڑھی۔ اچھا میں بات تو ختم کرنے لگا تھا، بات یاد آ گئی، میں نے کہا کر جاؤں۔ بندہ سادہ پیارا لگے تو لوگ کہتے ہیں پیارا لگ رہا ہے، داڑھی کے ساتھ پیارا لگے تو کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ اللہ کے ذکر میں موجود ہو، جو بندہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی طور پر حاضر ہو، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجائے رحمت بھی کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ فرشتے اسے مصافحہ بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ دیکھیے نا کتنی سعادت مندی ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہو اور فرشتے اس کی زیارت کو آئیں۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں تو پکا پروگرام بنا لے عبادت کا، فرشتے کئی بار تیری زیارت کو آیا کریں۔ اور پھر ایک اور بات یہاں بڑی قابل توجہ ہے کہ انسان جب محسوس کرتا ہے مجھے کچھ دیکھ رہا ہے، تو ذرا اس کی عبادت کا انداز بھی تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ ذہن ہو ہمارا کہ ہمیں فرشتے دیکھ رہے ہیں اور وہ والی مخلوق دیکھ رہی ہے جو ہماری ڈائری ڈائریکٹ لے جا کے ہمارے رب کی بارگاہ میں پیش کرے گی، تو پھر کچھ زیادہ ہی توجہ مسلمان کی ہونی چاہیے، زیادہ ہی انہماک ہونا چاہیے، وہ کھو جائے۔ ٹھیک ہے ہم کمزور بھی ہیں، ہمارے اندر کچھ پریشانیاں بھی ہیں، ہماری بیماریاں بھی ہیں، ہم لاغر بھی ہیں، ذوف بھی آ جاتا ہے، تھکاوٹ بھی ہمیں آ لیتی ہے، لیکن لمبی تو بات ہی کوئی نہیں، 5 تو طاق رہتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نا، تو نبی پاک اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے، خود بھی رات کو اٹھتے تھے، ہمیں بھی جگاتے تھے، کیونکہ سونے کے دن تو نہیں ہے، تو جاگنے کے دن ہے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ یہ رب کے بندوں کی شان ہے۔ اور ویسے بھی درویش کہتے ہیں کہ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو تے یاد سجن دی سدیاں وی آن جگاوے۔ تو یہ وقت ہے خاص، اس خاص وقت اس بات کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور ہر کام کے لیے، ہر امر خیر کے لیے آتے ہیں۔ اس میں بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا، تم کیا حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تو یہ لینے کی رات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہوں رب کی بارگاہ سے یہ پیغام کرم ہو کے دینا ہے اور لینے والے سو رہے ہوں، وہ آرام میں ہوں۔ تو یاد رکھیں خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے، اور اگر پیالہ ہی سیدھا نہ ہو تو خیرات پھر پیالے میں نہیں آیا کرتی۔ تو پھر اس کو جو کہا گیا نا کہ یہ سلامتی والی ہے، تو اس میں ایک اور بات بھی ہمارے پھر مفسرین نے لکھی ہے کہ اس رات شیطان تو ویسے ہی قید ہے، اس رات بندے کا نفس بھی نہیں اسے تنگ کرتا۔ یہ طاق راتیں اتنی حسین ہے کہ تھوڑی سی بندہ ہمت کرے تو اللہ عبادت کے لیے اس کے دل کو قرار عطا کر دیتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ خوب بیداری کا مظاہرہ کریں طاق راتوں۔ اگر آپ محسوس کریں نا کہ یار یہ نا میں نے بال نہیں صحیح، میرے بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، تو محسوس کرتے ہیں یار کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، 2 جوڑے بھی بعض لوگوں کو دن میں تبدیل کرنے پڑتے ہیں، وہ آسودگی حاصل ہوتی ہے، اس سے تسلی محسوس کرتا ہے آدمی۔ آپ 2-3 دنوں کے تھکے ماندے جب جا کے غسل کرتے ہیں نا گھر میں، تو اتنی کوئی وزن نہیں ہوتا مٹی کا یا کپڑوں کا، لیکن آپ غسل کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ تھوڑے سے بھی
اگر میل کچیل اس کے ظاہری جسم پہ لگ جائے تو وہ تکلیف محسوس کرتا ہے،